بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ شیر کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے میں کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی شریک سفر ہو گیا۔ آپ دونوں ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے میں سے گزرنے لگا۔ آپ علیہ السلام جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک ایک گڑھا آ گیا۔ آپ دونوں اس گڑھے کے قریب سے گزرے تو اس احمق نے جوں ہی اس گڑھے میں جھانکا تو اس نے ایک ہڈیوں کا بہت بڑا ڈھانچہ پایا جو بہت بڑا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کس کا ڈھانچہ ہے؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ میں نہیں جانتا کہ کس کا ڈھانچہ ہے۔ اس احمق نے کہا، اے روح اللہ، وہ کون سا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر آپ مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی وہ سکھا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے احمق، تو وہ اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ بے وقوف کہنے لگا، ٹھیک ہے حضرت، پھر آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور اس ڈھانچے پر پھونک دیجئے۔ اس کے بعد اس احمق نے اپنی بات پر شدید اصرار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچا، اے الہی، اس احمق کے اس قدر اصرار میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ آپ علیہ السلام کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حماقت کو حماقت ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی ہی کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ کانٹوں کا اگنا ان کے بوئے جانے پر منحصر ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر ایک بار اسم اعظم پڑھنے کا تقاضا کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل سے کام لینے لگے، یا پھر آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر ہی نہیں رہی؟ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں تبدیل ہو گئی، اور اس شیر نے احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاش پاش کر دیا، حتیٰ کہ شیر نے احمق کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کی کھوپڑی ایسے ہو گئی جیسے اس میں کبھی مغز تھا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور دریافت کیا، اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں ہلاک کر دیا؟ شیر کہنے لگا، روح اللہ، اس لیے کیونکہ اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام فرمانے لگے، تو نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ تو شیر کہنے لگا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرا اب اس دنیا سے رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانا پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہ ہوتا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڑھے میں گر گیا۔ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا سبب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو آپ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے۔ نیز ایک بات یہ بھی ہے کہ جو جس حال میں ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مولا مجھے جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ وہ 4 گدھوں کو ہانک رہا تھا، ان گدھوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے سامان
اور گدھوں کے بارے میں پوچھا۔ ابلیس نے کہا، تجارت کا سامان ان گدھوں پر لدا ہوا ہے اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر پوچھا، پہلے گدھے پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا، پہلے گدھے پر ظلم لدا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا، بادشاہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لدا ہوا ہے؟ ابلیس نے کہا، حسد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا، علماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تیسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لدا ہوا ہے؟ ابلیس نے کہا، خیانت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خیانت کو کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا، اسے تاجر خریدے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چوتھے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، مکر و فریب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ تو شیطان بولا، اسے عورتیں خریدیں گی۔